اتنا بڑا کرم اور احسان ہے کہ ہمیں پاکیزہ دین اور جامع دین دیا ہے۔ ایک پاکیزہ ہے اور دوسرا بالکل مکمل ہے۔ تو پاکیزہ ہو اور مکمل ہو، یہ دین اللہ نے ہم اور آپ کو عطا فرمایا۔ اور اس دین میں کتنی چیزیں ہیں اس کو ذرا توجہ سے لے لے۔ پہلی بات عقائد ہے، ایمانیات ہے، اللہ کا ماننا، فرشتوں کا ماننا، اس سے پہلے جتنی کتابیں اللہ نے انبیاء پہ نازل کی ان کا ماننا، جہنم و جنت اور قبر کا ماننا، قیامت کا ماننا، یعنی ان تمام کو عقائد اور ایمانیات کہا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز عقائد اور ایمان ہے، دوسرے نمبر پر پھر عبادات ہے، اور تیسرے نمبر پر معاملات ہے، اور چوتھے نمبر پر معاشرت ہے، اور پانچویں نمبر پر اخلاقیات ہے۔ جب تک ان پانچوں کو مسلمان لے نہیں، اس کو سمجھے نہیں اور اس کے اوپر اپنی زندگی نہیں گزاریں گے تو یہ کامل مسلمان کیسے بن سکتا ہے؟ لہٰذا یہ بات تو ہے کہ ہم کہتے ہیں ایک ہی اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی کرنے والا نہیں ہے، لیکن کہنے کے ساتھ بعض اوقات ہمیں مغالطہ بھی لگ جاتا ہے، اور وہ مغالطہ وہ جو پہلے لوگ غلط ہو کر کے ان کو سزائیں ملی تو وہ کہیں بابا کے پاس چلے جائے، کہیں دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر کے کہیں غلطی کہا لیتے ہیں کہ اس سے ہوگا۔ آپ نے دیکھے کہ بعض اوقات لوگ مقبروں پر جاتے ہیں، قبروں پر جاتے ہیں، مزاروں پر جاتے ہیں، اور وہاں بھی یہ بات کہتے ہیں کہ ککڑ کن پتر دے، اور کوئی کہتے ہیں کہ جی تیرے تو بات ہی نہیں مڑتی، آپ میرا یہ کام کر لے۔ تو اللہ نے فرمایا لا الہ الا اللہ، میرے سوا اور کوئی نہ مشکل کشا ہے، نہ حاجت روا ہے، نہ کوئی شفا دینے والا ہے، نہ کوئی عزت دینے والا ہے الا اللہ، میں ایک اللہ اس میں تنہا ہوں۔ اور اسی بات سمجھانے کے لیے اللہ نے حضرات انبیاء علیہ السلام کو بھیجا کہ جا کے اپنی امت کو، قوم کو سمجھاؤ اللہ کے سوا اور اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا دنیا میں۔ لہذا یہ عقائد ہے۔ اچھا یہ کہنا کہ جی ساری چیزیں پیسوں سے ہوتی ہے تو پھر اللہ کا کیا کام رہا؟ لہذا یہ ہے اسباب اختیار کرے، لیکن اسباب میں اثر پیدا کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ دوائی تو میں کھا رہا ہوں لیکن اس میں اثر اللہ پیدا کرے گا۔ اگر اللہ کو درمیان سے ہٹا دو گے تو یہ بتا دو کہ جو گردوں کے ماہر ڈاکٹر ہے اس کو خود گردوں کی بیماری لگ گئی اور گردوں کی وجہ سے فوت ہو گیا، تو پھر تو اس کو مرنے نہیں چاہیے تھا۔ ہارٹ کے ڈاکٹر کو ہارٹ کی بیماری سے مرنے نہیں چاہیے تھا۔ اللہ بتلا رہے کہ ہے تو یہ اسباب کے بنیاد پر دوائی دیتا ہے، لیکن جب میں کہوں کہ اس کے لیے مؤثر ہو جاؤ تو وہ دوائی اس کو فائدہ دیتی ہے، اور جب میں کہوں کہ نہیں تو وہ غیر مؤثر ہو جاتا ہے۔ لہذا عقیدے میں اس بات کو یاد رکھے کہ سب چیزیں اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ اسباب کے استعمال میں ہمیں بتایا یہ گیا ہے کہ اس کو استعمال کرو، یہ سنت ہے، لیکن اس سے نہیں ہوگا، ہوگا میرے اللہ سے۔ تو سب سے پہلے اپنے عقائد کا ٹھیک کرنا، اس کے بعد عبادات ہے۔ اب عبادات میں اللہ نے ہمیں بتلا دیا کہ کیا کیا چیزیں۔ بعض یہ ہے کہ وہ ہمیشہ فرض ہے، ایک منٹ کے لیے اس کو آپ ہٹا نہیں سکتے، اور بعض یہ ہے کہ وہ دن میں 5 دفعہ ہے، بعض یہ ہے کہ وہ سال میں ہے، بعض یہ ہے کہ وہ عمر میں 1 دفعہ ہے۔ اب دیکھ لیں کہ عقیدے کے بارے میں لا الہ الا اللہ جو پڑھا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اس وقت پڑھ لی اور آپ فارغ ہو گئے۔ یہ لا الہ الا اللہ کا عقیدہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی الگ نہیں ہوگا۔ یہ جب تک ہم زندہ ہے اور اس کے بعد موت بھی اسی حالات پر آئے، لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، جو کچھ ہوا ہے اور جو اس وقت ہو رہا ہے اور جو ہوگا یہ میرے اللہ کے حکم سے ہوگا، تو یہ عقیدہ میرے ساتھ مستقل لگے رہے گا۔ اب نماز ہے تو وہ دن میں 5 وقت فرض ہوتا ہے، اس کے علاوہ پھر نہیں۔ روزہ ہے سال میں 1 دفعہ ہے، زکوٰۃ ہے صاحب نصاب ہے تو سال میں 1 دفعہ ہے، حج ہے تو پوری زندگی میں 1 دفعہ ہے۔ یہ عبادات آ گئے۔ بتلا دیا
کہ ہمیشہ کیا ہے، روزانہ کیا ہے، سال کے اعتبار سے کیا ہے، پوری عمر میں کیا ہے۔ اب یہ عبادات ہمیں کرنا ہے، لہذا مسلمان تھوڑے سے عقیدے کے اعتبار سے بھی کام کر لیتا ہے، اور عبادات میں نماز، روزہ اور زکوٰۃ کے اعتبار سے بھی کر لیتے ہیں، لیکن اس سے ایک قدم آگے بڑھنا ہے ابھی کہ معاملات ہے، معاملات میں میری تجارت ہے، میری زراعت ہے، میرے کاروبار ہے، میری دکان ہے، میری فیکٹری ہے، اس سب چیزوں میں مجھے دیکھنا ہوگا کہ اس میں اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کے نبی کا حکم کیا ہے۔ لہذا آج میرے سمیت ہم سارے دیکھتے ہیں کہ جی میں جو کاروبار کرتا ہوں، کبھی میں نے کسی مفتی کو لے کے گیا ہوں کہ جی آپ آئیے، میں نے یہ کام شروع کیا ہے، میں زراعت کر رہا ہوں، آپ دیکھ لو کہ مجھے زراعت شریعت کے مطابق جو میں کر رہا ہوں یہ ہے یا نہیں ہے، میں فکر چلا رہا ہوں یہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اور دیکھ لو کہ اگر میرا کاروبار شریعت کے مطابق ہو جائے تو میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ یہ سچا تاجر قیامت میں اس کا حشر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ پیسے تو اپنے لیے کما رہے لیکن مقام اللہ نے کیا دیا، اور اگر انہوں نے اس ترتیب کو نہیں اپنایا، اللہ کے نبی کے طریقے پر کام نہیں کیا اور صرف پیسہ کمانا مقصود تھا، تو پھر دوسرے ترتیب پر بتایا کہ ان تاجروں کا حشر قیامت میں فساق اور فجار کے ساتھ ہوگا۔ اور آپ نے وہ بھی سنا ہے کہ قیامت میں سب سے پہلے جو پوچھ ہوگی وہ تاجر ہے، عالم ہے اور شہید ہے۔ ان کو بلا کر کے اللہ پوچھیں گے کہ کیوں کیا تھا، کیسے کیا تھا۔ لہذا یہ دونوں راستے ہیں، نبی کا راستہ اپنے بچوں کے لیے کما رہے ہیں تو انبیاء کے ساتھ ان کا حشر ہوگا، کام کر رہے اور صرف پیسہ مت پہ نظر ہے اور دوسروں کو لوٹ رہے، نوچ رہا ہے، تو یاد رکھو کہ وہاں پر کیا ہوگا، قیامت پر ان فاسق اور فاجروں کے ساتھ ہوگا۔ اللہ نے دونوں چیزیں ہمیں بتا دی۔ لہذا ان معاملات میں ہم سب کتنے سست ہیں اور اس کی ضرورت پہ نہیں محسوس کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ تو اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، سب اس میں ہم کہتے ہیں مکمل ہے، اور پتہ نہیں ہوتا ہے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں وہ انتہائی خطرناک ہے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں سمجھایا کہ کاروبار کیسے کرو گے، سچ بولو گے، اس میں جو کچھ اگر کوئی چیز عیب والی ہے تو ان کو بتلا کے بیچو گے، ایسے نہیں کہ کسی کو دھوکہ دے دو۔ آج تو ہوشیار اس کو کہتے ہیں، بہترین کاروباری اس کو کہتے ہیں کہ جو 2 نمبر چیز کو ایک کر کے بیچ دے اور دوسروں کو دھوکہ دے کر کے پیسے لے لے، تو یہ جو حرام کھائے گا، اس حرام کا نتیجہ پھر کیا ہوگا، اس کے اپنی زندگی پر، اپنے بچوں کے اوپر، اور پھر موت کے وقت اور موت کے بعد اس کا حشر کیا ہوگا اور قیامت پہ انجام کیا ہوگا۔ لہذا ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو عقائد کے ساتھ عبادات اور عبادات کے ساتھ معاملات، اتنا تو کر لو کہ جو کام میں کر رہا ہوں اس کام کے اعتبار سے میں شریعت کا حکم کو سمجھ کر کے اس کو کروں، تو یہ عبادت ہے، اس کے اوپر مجھے اللہ اجر دے گا، اور اسی کی وجہ سے میرا آخرت کا حشر جو ہے وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر آگے ہے معاشرت۔ معاشرت میں تو ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ بھی میری ذمہ داری ہے۔ بتائے گی کہ معاشرت پر کتنا بڑا زور دیا گیا ہے، اور ہمارے معاشرت آج مفقود نہیں، عنقا ہو چکا ہے، اس کے وجود ہی نہیں ہے۔ ہم معاشرت کو سمجھتے نہیں ہیں، لفظ تو بولتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے سوچا ہے کہ میرے ذمے میرے اپنے نفس کا میرے اوپر کیا حق ہے، میرے گھر والوں کا میرے اوپر کیا حق ہے، میرے بچوں کا میرے اوپر کیا حق ہے، میرے والدین کا مجھ پر کیا حق ہے، میرے دوستوں کا مجھ پر کیا حق ہے، معاشرے اور سوسائٹی کے میرے اوپر کیا حق ہے، وطن کا کیا حق ہے، اسلام کا کیا حق ہے، یہ جانداروں کا میرے اوپر کیا حق ہے، یہ جو میں جہاں سے گزرتا ہوں تو ان راستوں کا میرے اوپر کیا حق ہے، ہم نے کبھی سوچا ہے؟ میرے محترم بھائی اور دوستو، یہاں مغالطہ کر کے ایک چیز کو سمجھتے ہیں کہ کسی طریقے سے مجھے فائدہ پہنچے، اب آگے کہ جس کے ساتھ جو ہو رہا ہو اس کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے کہ اس کو ہم دیکھ لیں۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، آج جو میں نے آپ کے سامنے جو حدیث تلاوت کی ہے
اس حدیث میں ہمیں کہہ رہے ہیں کہ معاشرت کو مضبوط کر لو. فرمایا تم میں سے مسلمان وہ ہے کہ جس کے زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو، دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائے. دوسروں کو تکلیف پہنچانا یہ اللہ کو سب سے مبغوض ترین کام ہے کہ دوسروں کو اذیت دیا جا رہا ہے. آپ علیہ السلام بیت اللہ میں ہیں اور آپ نے بیت اللہ کو دیکھ کر کے فرمایا بیت اللہ تیری عظمت بہت زیادہ ہے، بہت بلند ہے، لیکن ایک مسلمان کا ناحق ستانا اللہ کو زیادہ مبغوض ہے تیرے گرانے سے. تو دیکھو جب ہم بیت اللہ جاتے ہیں اس کو سینے سے لگاتے ہیں، اس کے چادر کو چھومتے ہیں، اس کے طرف پیر کو لمبے نہیں کرتے ہیں. اور اللہ کے نبی کہتے ہیں، فرما رہے ہیں کہ مسلمان کا ناحق ستانا بیت اللہ کے ڈانے سے زیادہ گناہ ہے. تو میں نے کبھی دل پہ یہ سوچا ہے کہ یہ مسلمان کے ساتھ میں کیا کر رہا ہوں؟ اللہ نے تو اس کی عظمت اللہ کے نبی نے بتلا دی کہ بیت اللہ سے زیادہ ہے، اور میں کیا کر رہا ہوں؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کا خلاصہ بتلا رہے اور فرمایا یا معاذ، زبان نکال کر کے اشارہ فرمایا کف، اس کو روک لو، اس زبان کو روک لو، اس کو روک لیا تو کامیاب ہے. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کبار صحابہ میں ہیں، بدری صحابہ ہے، اور پھر اس کے بعد صلح حدیبیہ میں بھی گئے. یہ جلیل القدر صحابی ہے، اور وہ کہہ رہے کہ یار تمہیں میں ایک چیز نہیں بتاؤں کامیابی کی، نجات کی. اور پھر اس کے ساتھ فرما رہے کہ میرے پاس ایک کامیاب نسخہ ہے جو حدیث کا مفہوم ہے. تو بتلایا کہ میں نے کبھی کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دی ہے اور نہ دل میں کسی کے لیے بغض رکھا ہے. دل میں بغض رکھنا، مسلمان کا ستانا، یہ انتہائی خطرناک گناہ ہے، انتہائی خطرناک گناہ ہے، اور یہ اللہ کو انتہائی مبغوض ہے، ناپسندیدہ ہے. آپ علیہ السلام نے جو بھی ترغیب ہمیں دی، فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے خدمت میں بیٹھی ہوئی تھی. آپ علیہ السلام بہت زیادہ حشاش بشاش تھے. آپ نے فرمایا عائشہ پوچھو آج کیا پوچھنا چاہتی ہو. بڑی خوش ہوئی اور پھر فرمانے لگی کہ آج موقع مل گیا کہ آپ علیہ السلام نے مجھے موقع دے دیا کہ پوچھو کیا پوچھتی ہو. تو فوراً عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مناسب سمجھے تو مجھے اجازت دیجئے میں ذرا اپنے والد صاحب سے مشورہ کر لوں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. یہ جا کر کے اپنے والد صاحب کی خدمت میں پہنچی اور عرض کرنے لگی کہ ابو آج آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہت اچھی ہے، اور میں نے ان سے درخواست، مجھ سے انہوں نے فرمایا کہ بتاؤ عائشہ آج کیا پوچھنے پوچھ لو. تو میں نے مناسب سمجھا کہ میں آپ سے مشورہ کر لوں، ان سے کیا پوچھوں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹا جا کے آپ علیہ السلام سے پوچھو کہ جب آپ معراج پر گئے تھے اور جب اللہ کے ساتھ آپ اکیلے ملے تو وہ خلوت میں جو آپ کے ساتھ وہ جو خاص باتیں کی تھی راز والی، اس میں سے کوئی ایک بات مجھے بتلا دے. یہ خوش ہو کر کے واپس آئی. آپ علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ کیا پوچھنا ہے. تو انہوں نے وہی بات رکھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب معراج پر گئے تھے اور وہاں اللہ نے آپ کو وہ جو راز والی بات بتائی تھی ان میں سے کوئی ایک بات بتائیں. آپ علیہ السلام نے تبسم فرمایا اور فرمایا کہ دیکھو جب میں آپ کو بتلا دوں تو وہ راز کہاں رہے گا، وہ راز کہاں رہے گا. اور پھر فرمایا کہ عائشہ جس نے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دی اور مسلمان کو تکلیف سے بچا کے رکھا، اللہ بغیر حساب کو ان کو جنت میں داخل کرے گا، بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے گا. بڑی خوش ہو گئی، اتنی خوش ہوئی کہ عجیب نسخہ آ گیا. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا تھا کہ جب آقا آپ کو جو بات کہے
وہ آ کے مجھے بھی بتلانا۔ یہ وہاں سے دوڑتی ہوئی والد صاحب کے پاس پہنچی۔ آپ نے پوچھا کہ کیا فرمایا آپ علیہ السلام نے؟ تو انہوں نے یہ پوری بات ان کے خدمت میں پیش کر دی، تو وہ رونے لگ گئے۔ یہ خوش تھے اور وہ رونے لگ گئے۔ تو انہوں نے حیرت کے اظہار کرتے ہوئے عرض کرنے لگی، ابو آپ رو رہے ہو؟ کتنی اچھی بات ہمیں بتلائی، آپ رو رہے ہو؟ تو آپ نے فرمایا بیٹا یہ ایک طرف کو تو نے تو سوچ لیا ہے، لیکن دوسرے طرف پر بھی غور کیا ہے کہ کسی کو تکلیف نہیں دی بے حساب جنت جاؤ گے، لیکن اگر تکلیف دے دیا کسی کو ناحق تو پھر اس کی جگہ کون سی ہے؟ ہم کبھی سوچتے ہیں راستے سے گزرتے ہوئے لوگوں کو کیسے تنگ کرتے ہیں؟ ہماری زبان قابو میں ہے، گالیاں ہم دیتے ہیں، یہ گالیاں فاسق اور فاجر دیتے ہیں، اور اس کی جو عذاب ہے، جو اس کی گناہ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا بعضی حضرات تو مجبور ہو کر کے اپنے آپ میں قابو میں نہیں ہوتا ہے، لیکن اس چیز سے پھر بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ نہ یہ غصے میں دینا چاہیے، نہ یہ محبت میں دینا چاہیے، نہ یہ مذاق میں دینا چاہیے۔ او بھائی اس بچے کو روکو۔ تو گالی دو گے یہ فسق و فجور، لہذا منع فرمایا کہ گالی نہیں دینا۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے ہمیں منع فرمایا کہ دوسرے کا دل نہ دکھے۔ یہ بتاؤ کہ غیبت کیوں حرام ہے؟ بھائی توجہ ہے، میرے خیال سے تک گئے۔ غیبت یہ حرام ہے، چغلی یہ حرام ہے، یعنی عیب جو اور عیب گو یہ دونوں حرام ہیں۔ یہ کیوں حرام ہے؟ کیا وجہ ہے؟ لہذا یہ بتا دیا گیا کہ دیکھو ایک مسلمان میں اگر کمی ہے نہیں ہے وہ تو بہتان ہے، اس کی سزا الگ ہے۔ اگر اس میں کوئی کمی ہے اور اس کمی کو جب آپ بیان کر رہے ہو اس سے اس کو دکھ پہنچ رہا ہے اور آپ لوگوں میں اس کو بیان کر رہے ہو، تو اللہ اس کے اوپر کتنے سخت ناراض ہو رہا ہے کہ آپ اس بندے کا دل کیوں دکھا رہے ہو؟ غلطی تو میری کی، تم کون ہوتے اس کے حساب لینے والا؟ اور فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے زیادہ سخت گناہ رکھتا ہے۔ اور پھر آگے اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ اس غیبت کے بنیاد پر جب ہم ان کی غیبت کر رہے ہیں، اللہ بچائے، تو اس غیبت کرنے کے وقت اللہ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے میری عظمت، میری جلال کی قسم، اس شخص نے گناہ میرے کیا تھا اور تو نے اس گناہ کو اٹھا کر کے لوگوں کے سامنے اس کو ننگا کیا، تو اب میرے فیصلے کو سنو، میرے عظمت اور جلال کی قسم، جب تک اس گناہ میں تجھے مبتلا نہ کر دوں، دنیا والوں کے سامنے رسوا نہ کر دوں، تو تجھ پر اس وقت تک موت نہیں آئی۔ آپ دیکھتے نہیں ہو بہت سے کہتے ہیں میرے کون سا گناہ تھا، پتہ نہیں کس گناہ کا مجھے سزا دیتا ہے، تیرے تو نمبر پلیٹ ہی نہیں ہے، تجھے سزا دیتا ہے، سارے دن بیٹھ کر کے غیبتیں کرتے ہو، تو پھر کیسے اللہ کے قہر سے بچو گے؟ یہ تو یہاں کا حساب ہے۔ آخرت میں پہنچا، ساری رات تہجد پڑھی ہے، قرآن کی تلاوتیں کی ہے، لوگوں کی خدمت کی ہے، علاج کی ہے، راستے بنائے، سکول بنائے، کالجز بنائے، ہاسپٹل بنائے، مدرسے و مساجد بنائے، ادھر جب پہنچ گیا انہوں نے غیبت کی ہوئی تھی۔ اللہ نے جب بلا لیا تو پتہ لگا اس نے تو کام پورا کر دیا۔ تو کیا کیا کہ ان کے نیکیاں اٹھا کر کے جن کی غیبت کی تھی ان کو دیا، اس سے بھی معاملہ پورا نہیں ہوا، ان کے گناہ اٹھا کر کے ان کو دے دیا۔ کیا ہاتھ آ گیا؟ اس غیبت کا فائدہ کیا ہوا؟ وجہ میں تو اس کے منہ پہ کہہ دوں گا، تو کون ہوتا اس کے منہ پہ کہنے والا؟ اللہ نے اسی کو منع کیا ہے کہ اس سے اس کا دل دکھتا ہے، نہ کرو اس طرح۔ اور عیب گو اور عیب جو کے بارے میں تو قرآن ہے، وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ۔ اور پھر آگے فرمایا کہ تم یہ کام جب کرتے ہو اس کا دل جلاتے ہو تو قیامت پہ اللہ تمہارے دل کو جلائے گا۔ ایک ایک چیز کو سمجھایا جا رہا ہے، ہاتھ سے کسی کو نقصان پہنچانا، اسلحے سے نقصان پہنچانا وہ تو بہت دور کی بات ہے۔ فرمایا کہ غیبت نہیں کرو، چغلی نہیں کرو، عیب جو نہ بنو، ان تمام چیزوں کو بند کر رہے، اس چیزوں سے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ۔
جب ہم سے یہ چیزیں روکی گئی ہے تو پھر بتاؤ کہ موبائل چیننے میں اس کا قتل کرنا جائز ہے؟ یہ تو 2 روپے مل گئے، لیکن اس کا سزا کیا ہے؟ قرآن کہہ رہے من قتل مؤمنا متعمدا، جو کسی مسلمان کو ارادتاً قتل کرے گا فجزاؤہ جہنم، یہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا، یہ جہنم میں جائے گا۔ پہلی سزا کہ یہ جائے گا کہاں؟ جنہوں نے مسلمان کو قتل کیا کہاں جائے گا؟ وائے شرمے گئے مو، جہنم۔ پہلی بات بتلائی کہ جہنم میں جائے گا۔ دوسرا آگے بتلایا خالدن فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ یہ کوئی مذاق ہے؟ قتل کیا جہنم ہے، جہنم بھی ہمیشہ ہے۔ آگے فرمایا اللہ کی غضب ان کے اوپر ہوگی اور اللہ کے رحمت سے یہ دور ہوں گے، اللہ کی لعنت ان کے اوپر برسے گی، اور آخر میں فرمایا کہ اللہ نے ان کے لیے عذاب وہاں تیار کیا ہوا ہے۔ بس جس کی جو مرضی ہے، کسی کو راستے پہ لوٹ کر کے مار لو، کسی کو بموں سے اڑاؤ، یہاں کوئی یہودی اور عیسائی نہیں ہے، یہ ہمارے اعمال بد ہے۔ کوئی ہم میں انسانیت نام کی کوئی چیز رہا ہے؟ مرضی ہے مسجدوں کو اڑاؤ، مرضی ہے اجتماعات کو اڑاؤ، مرضی ہے راستے پر خواتین جا رہی ہے ان کو مارو، بچوں کو مارو، بڑوں کو مارو، لیکن جب جھاڑو پھرے گی خدا کی قسم ایک بھی پر نہیں بچ سکو گے۔ یہ کوئی تماشا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ طاقت کے ساتھ سب چیزوں کو سمجھ رہا ہے۔ لہذا یاد رکھو کہ اس قسم کے حالات جب آتے ہیں، ہمیں یہاں تک فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک شخص اپنے مسلمان بھائی کے طرف لوح اٹھا کر کے اشارہ کرتا ہے، فرمایا اس کے میرے امت سے کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ اور یہاں یہ بات سمجھو کہ یہ جتنے احادیث اور یہ قرآن کے آیات ہیں کہ مسلمان کو تکلیف مت پہنچاؤ، مسلمان کو قتل مت کرو، اس میں ہمارے ساتھ یہاں جتنے غیر مسلم رہتے ہیں اور وہ ہمارے امن میں ہیں، لہذا ان کا بھی وہی حکم ہوگا جو عام مسلمانوں کا حکم ہے۔ پاکستان کے اندر اب بسنے والے، وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، پارسی ہو، کوئی بھی ہو، ان کے مال جان ابرو کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے۔ ہاں جو ہم سے باہر دارالحرب میں ہیں اور ان کے ساتھ معاملات ہیں تو وہ مفتیان کرام سے پوچھ کے ان کے ساتھ معاملات ہو سکتے ہیں، لیکن جو ہمارے ساتھ یہاں رہتے ہیں ان کا بھی وہی حکم ہے جو مسلمانوں کا حکم ہے۔ تو ہمیں تو فرمایا کہ یہ کام نہیں کرو، ہمیں یہاں تک روکا ہے کہ زبان کو قابو میں رکھو، اور پھر تلوار اٹھا کر کے ان کو قتل کرنا، یہ کہاں کا انصاف؟ جانور کا مارنا ہے، یہ کتنی دکھ ہے۔ لوگ کتوں کو رکھ رہے، بلیوں کو رکھ رہے، ان کا خیال رکھتے ہیں، اور پھر انسان اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور ان بیچاروں کو کوئی خبر نہ ہو، اور درندگی کا آخری حد ہو، اور وہاں آ کر کے بم دھماکے ہو رہے، یہ کر کون رہے اور مار کس کو رہے ہو؟ یہ دونوں کون ہیں اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ہوگا کب تک؟ اور مجھے تو آج کہتے ہوئے عجیب ہے کہ یار یہ پوری دنیا میں دھماکوں کے لیے ایک کے پیچھے ہے، جس کو جو جی چاہے، یا جہاد کے نام پہ ہے، کہیں خانقاہوں کے نام پہ ہے، کہیں فرقہ پرستیوں کے نام پر ہے، بس پتہ نہیں نام بدلو اور لگے رہو۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ سینیٹر مشتاق صاحب نے بڑی عجیب بات کہی، کہنے لگے یہ سرحد والوں کو نہ کوئی انسان مانتے ہیں، نہ ان کو مسلمان مانتے ہیں، نہ ان کو پاکستانی تسلیم کر رہے ہیں، کب سے یہ ہوگا اور کب تک ہوگا؟ یہ تمنے کا نام لے رہے؟ اور بھائی یہاں دیکھ لو کیا کیفیت شروع ملک کے اندر دوسرا ملک بنایا، کشمیر میں دیکھ لو، جس کو جی چاہے اٹھا کر کے ادھر بیٹھا دیتے۔ یہ ملک ہے، کوئی ایک ہمارا بتلا دو کہ ہمارے جتنے ذمہ دار ہیں اور ہمارے ملک کے اندر جتنے کام کرنے والے ہیں، کوئی ایک اپنے ڈھنگ کا کام کر رہا ہے؟ بتاؤ تو صحیح۔
इंतजामे को देखो, मुकन्नने को देख लो, आदलिया को देख लो, इदारों को देख लो, ये क्या हो रहा है? तालीमी निज़ाम के निज़ाम को देख लो, सर शर्म से झुक जाता है। ये बच्चियां किसकी है? ये कौन है? आप पहले तो सिर्फ बावलपुर को छेड़ा था, अब पता लगा कि किसी भी इदारे को उठाओ उसका क्या हशर नशर है। बड़े हम खुश थे ना कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मौलवी है, दकियानूस है, बच्चों की तालीम के मुखालिफ है। वो भाई खुदा को मानो, अल्लाह का वास्ता। हम अगर दीन के मुखालिफ हो जाए, जिस दीन के असास और बुनियाद इक़रा है, पढ़, जिस दीन के उस्तानी अव्वल हजरत आयशा है, जिस दीन में खवातीन के किरदार को सराहा है, लेकिन खवातीन हो, ये चीज उससे मत बनाओ। आज उन घरों पर क्या बीत रहे, कौन उसके बारे में कहेगा? लिहाजा याद रखो, ये तकसीम कोई तकसीम नहीं है मुल्ला और मिस्टर का, ये तो बज़ाहिर आप लोगों को नजर आ रहा है। लिहाजा जिन लोगों ने इसकी तकसीम की है, उनका ना आपसे काम है ना हमारे से काम है, आपके लिए रास्ता अलग है। लिहाजा बच्चियां भेजो और उसको मखलूत तालीम में उनकी जिंदगी तबाह, इज्जत तबाह, इस्मत तबाह, तमाम चीजें उसको दांव पे लगा करके अब ये हाल हम पर आ गया कि मेरे बच्चियां वहां जाके पढ़ने के लिए ओआइस पी रही हैं। क्या आप लोगों ने देखा नहीं? ये इसलिए हमने भेजे थे, और हमें कहते ये दक़ैनूस है, ये तो माशरे के साथ चलते नहीं है। तो हमारे लिए अलग काम है, तुम्हारे लिए अलग काम है। और अपने बच्चों को उठा करके आपके टैक्स को लेकर के वो सारे बाहर पढ़ रहे हैं, और वो आकर के हम पर हुक्मरानी करेंगे, वही आकर के हमारे सरकारी अफसरान बनेंगे। लड़ते रहो। और भाई अपने औलाद को तवज्जो दो, इस भंवर से निकलने की कोशिश करो। ये हम कहाँ जा रहे? हमारे मुकद्दर में सिर्फ यही है कि हमें रोजाना मारते रहे। जब हम छोटे थे, 1 रुपया नहीं 8 आने भी कोई चीज महंगी होती, पूरी कौम खड़ी होकर के उसको जवाब देते थे। आज कोई टस से मस है, हम एक दिन में 20 रुपये बढ़ा दिया जैसे इनके बाप के माल हो। मेरे प्यारो, खुदा का वास्ता, इसके बाप क्या होगा उसकी तसव्वुर नहीं कर सकते हम। भाई अपने बच्चों को तवज्जो दो, और मुसलमान के एहतराम, उसके इज्जत, उसके वक़ार ये दिल में लो। ये सब उस वक्त होगा कि हम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पाकीज़ा जिंदगी को अपना लें। दीन, अकायद, इबादत, मुआमलात, माशरत और अखलाकियात का नाम। एक चीज के साथ लिमिटेड रहो, इन सब को हम लेंगे, चलेंगे, जिंदगी बड़ी अजीब होगी, इत्मीनान वाली, राहत वाली, सुकून वाली, इज्जत वाली होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।